Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی محمد وعلیہ الف الف مرہ اما بعد. ہم سب حضرات تزکیے کے ایک راستے میں چل رہے ہیں. ہماری مجلس بھی اس سے تعلق رکھتی ہے. اس کو ہم تصوف کہتے ہیں. اس پہ چلنے والوں کو صوفیہ کہا جاتا ہے. یہ خاص لائن ہے جس سے اخلاص ملتا ہے انسان کو. اس تصوف کی دو جملوں کے اندر میں ایک تعریف کرتا ہوں. بس یہ سمجھیں کہ یہ ایسا ہے جملہ کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے. بہت ہی زبردست کسی اللہ والے نے تصوف کی تعریف کی ہے. پورا مفہوم اس سے سمجھ آتا ہے انسان کو. ورنہ لوگ 10 سال 15 سال 20 سال اس راستے میں چلتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتا کہ منزل ہماری کیا ہے, کس طرف ہے, کیا ہے, حاصل کیا کرنا ہے, کر کیا رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, کیوں ہے سب کچھ. میرے بھائیو ایک جملہ سن لیں بس. یہ راستہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے. منزل تو یہ ہے ہماری. منزل کیا ہے؟ اللہ کو, اور کوئی مقصد نہیں ہے. ذکر مقصود نہیں ہے. ذکر اس کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے. اب سنیں فکرہ جو سن ہے. راستہ تو ہے اللہ کو راضی کرنے والا, منزل بھی ہے اللہ کو راضی کرنا. تو میرے بھائیو جو اللہ کو راضی کرتا ہے, یہ جملہ سن لیں آپ, جو اللہ کو راضی کرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. یہ تصوف ہے. جو اللہ کو راضی کرتا ہے وہ گناہ اس سے ختم. سیدھا تصوف. ہو سکتا نہیں کہ بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہے اور گناہ کرے. زندگی بھر لگا رہے آدمی, زندگی بھر اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. کبھی ہوا ہے کہ کوئی بیوی شوہر کو راضی کرنا چاہے اور کھانے میں جان کے نمک تیز کر دے, راضی ہوگا اس کا کھانے؟ مرچی کھلا دے اس کو, ہو سکتا ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ خاوند بیوی کو راضی کرنا چاہے, اس کا خرچہ بند کر دے, اس کے زیور بیچ کے کھا جائے اور کہے جی میں تو اپنی بیوی کو راضی کرنا چاہتا ہوں. کبھی ہوگا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کہ میں اللہ کو راضی کرنے اور وہ گناہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی نفاق ہے سب سے بڑا. وہ تو سمجھتا ہے میں صوفی ہو گیا, بہت بڑا آدمی بن گیا, میں ذکر کرتا ہوں. حقیقت میں کیا ہے؟ وہ تو منافق ہے. بہت بڑے نفاق کے درجے پہ جھوٹ بول رہا ہے.
گناہ کرتا ہے وہ کہتا ہے صوفیوں والا لباس پہنتا ہے اور کہتا ہے میں تو اللہ کو راضی کر رہا ہوں. اللہ کو ذکر سے راضی تو نہیں ہوگا, سجدوں سے راضی تو نہیں ہوگا, عبادتوں سے راضی نہیں ہوگا. اللہ تو ایک چیز سے راضی ہوگا کہ مجھے ناراض مت کرو. اللہ ناراض کس چیز سے ہوتا ہے؟ گناہ سے. جو گناہ کرے گا وہ کبھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا, جھوٹا ہے. اللہ کی کتاب میں شخص جھوٹا ہے. گناہ کر رہا ہوگا انسان, اس وقت بندہ اللہ راضی نہیں ہوگا. اگر یہی معاملہ ہوتا, سبحان اللہ, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ننگی پیٹھ پر ان کے کوڑے لگتے تھے, پورے بازاروں میں کوڑے لگتے جاتے تھے. انہوں نے کہا نہیں, مسئلہ وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, خلق قرآن کا مسئلہ تھا. میں تو نہیں کہا, میں تو اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. بند کر دیے گا جیلوں کے اندر, چلے گئے جیل میں. تو اللہ کو ناراض نہیں میں کر سکتا. کام تھا مسئلہ ان کے کہ بڑے عالم تھے, کہیں سے نکال دیتے, کوئی شک نکال دیتے, کوئی ہوش غلط کرتا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. گھوڑے تو کھائے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ کہاں سے نکلا؟ جیل سے نکلا, قید خانے سے نکلا. کہتا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, بادشاہ وقت خراب, میں غلط نہیں کر سکتا. کیوں؟ خوف کیا تھا؟ اللہ راضی نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو جائے. امام مجدد سائیں رحمۃ اللہ علیہ جھک جاؤ, سر جھکانا تھا, ہزاروں مسئلے نکل سکتے تھے. کہتا نہیں ہو سکتا. گوالاری کی جیل کے اندر سالوں بند ہو گئے. کہتا نہیں یہ نہیں ہو سکے گا, میں سر نہیں جھکا سکوں گا. اللہ کو راضی کرنا تھا. بایزید بستامی کتنے بڑے بزرگ تھے. میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے راضی کیا اللہ کو, انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا. سبحان اللہ. ان کی زندگی میں آپ کو گناہ نظر نہیں آئے گا. جو اللہ کو راضی کرنے والے بندے ہوں گے نا, ایک چیز آپ سب سے نمایاں چیز دیکھیں کہ ان کی زندگی میں اللہ کو ناراض کبھی نہیں کرتے. اپنے پہ ظلم برداشت کریں گے, ظلم کریں گے, سب کچھ, لیکن اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے وہ کبھی بھی انسان. بایزید بستامی ساری رات کھڑے رہے اپنی ماں کے کنارے پر, سخت سردی کے اندر, پانی کا گلاس لیے ہوئے کہ میری ماں اٹھے گی تو میں اس کو پانی دوں گا. ولایت ملی ہے اس وقت ان کو اس بات پر. اللہ کی محبت میں نہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ماں کے ساتھ اف بھی نہ کرو. اس خوف سے کہ کہیں ماں نے مجھ سے پانی مانگا تھا, یہ نہ ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے میں پانی نہ دے سکوں. صحیح رات کھڑا رہے, ہلے نہیں وہاں سے. اللہ راضی ہو گیا. امام محمد سے اللہ راضی ہو گیا, ابو حنیفہ سے اللہ راضی ہو گیا, اور مجدد ثانی رحمۃ اللہ سے اللہ راضی ہو گیا. دیکھ رہے ہیں سارے بزرگوں کی ہسٹری آپ دیکھ رہے ہیں, جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں, کتنے بڑے گزرگی ہوگی, کتنا بڑا خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کے. ایک شخص ایک سیب کھا لیتا ہے, وہ بھی یہاں دریا سے نکلتا ہے وہ سیب. آپ سوچیں, کوئی شریف اس پہ حدود بھی نہیں ہے کہ دور سے کہیں سے آ رہا ہے, اس نے سیب اٹھایا, بھوک سخت لگی تو سیب کھا لیا. سیب تو اندر گیا نہیں, سمجھ رک گیا کہ یہ کیا ہوا. اتنا بڑا چلو کوئی دیکھ نہیں رہا, کچھ نہیں, کیونکہ پتا تھا فائن اللہ کہاں ہے. درویشو اس بات یاد رکھو, اللہ والا بننے کے لیے یہ کیفیت چاہیے ہمیں. اپنے سے مخاطب ہو. اس جگہ نہیں ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا, نفس کو جو ہمیں مل رہا ہے بتا رہا ہوں. یہ کریکٹر انسان کا ہونا چاہیے. وہ سیب اندر گیا, وہیں بیٹھ گیا کنارے پر, یہ اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. وہ کر سکتا ہے یہ, کیوں کہ ایک خوف تھا کہ میں نے یہ بغیر اجازت کسی کے یہ سیب کھا لیا, اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہوگا, میں اللہ کو کیسے راضی کروں گا. باغ اسی طرف چل پڑے جہاں سے سیب آیا تھا. دریا کے ساتھ کنارے چلتے ہیں تو ایک باغ تھا, اس باغ سے وہ سیب نکلا تھا, ٹوٹا تھا, جو دریا کے اندر بہتے ہوئے آیا تھا. شہید تو کہتے جس کا مال کھا لے کیا فرق پڑتا. مالی کے پاس چلے گئے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے معاف کر دیں. کہتے غلطی بتاؤ پہلے, غلطی یہ ہوئی ہے میرے سے. اس نے پتہ نہیں کیا غلطی کی ہوگی اس نے, کہ ایک سیب آ رہا تھا دریا کے اندر بہتا ہے, مجھے سخت بھوک تھی تو میں وہ سیب کھا لیا. لگتا ہی ہے کہ آپ ہی کے باغ سے سیب گرا ہے.
تو آپ مجھے معاف کر دیں. کہتا او یہ جرم کیا ہے تم نے, اچھا اچھا اچھا, میں تو معاف نہیں کرتا تمہیں. اللہ کے لیے معاف کرتا نہیں, معاف نہیں کروں گا. اتنے سال آپ کو نوکری کرنی پڑے گی بغیر اس کی میرے باغ میں. سبحان اللہ. یہ کوئی ہسٹری دیکھیں آپ, یہ کتنی بڑی مثال ہے اللہ کو راضی کرنے کی, کہ ہمارے میں ان آدمی میں فرق تھا. آج ہمارے لیے اللہ نے بالکل ڈیل دے دی, جو چاہے کرو, بس تم یہ ذکر کر لو, تھوڑی نماز پڑھ لو, عمرہ کرو, 5 حج کر لو, میں تم سے راضی ہوں. یہ کس نے کہا؟ یہ تو ہے نہیں قرآن کی, یہ تو اصول ہی نہیں ہے دین کا. کتنا بڑا دھوکہ چل رہا ہے آج کا, مجھے بتائیں. سوچنے والی بات ہے. ہر گھر میں آج اللہ والے بیٹھے ہیں, اللہ والی ہیں, بس اپنے اپنے حساب سے یہ کر دو, ہم تو یہ کر رہے ہیں, ہم تو فلاں کر رہے ہیں, ہم تو صدقے دیتے ہیں, ہم تو اتنے ختم کراتے ہیں, ہم تو فلاں کراتے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے دعوے پہ. اس کریکٹر کا کوئی انسان دکھائے مجھے. سبحان اللہ. ہم اور آپ اس لائن پہ چلے ہیں دوستو, ہم اور آپ اسی لائن پہ چل رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کی رضا کی منزل کی طرف سفر طے کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ. تو یہ اس کا اصل ہے جو تصوف میں آپ کو بتا رہا ہوں. ناراضگی کے ساتھ رضامندی کبھی نہیں ملتی, اندھیرے کے ساتھ اجالا کبھی نہیں ملتا, میٹھے کے ساتھ کڑوا کبھی نہیں ملتا. ہوتا ہے ایسے. یہ کیا سوچا ہے کہ اللہ کو ناراض بھی کریں اور اللہ کو راضی بھی ہو گئے ہمارے سے. 1 گھنٹے میں, 1 لمحے تو ہم بالکل منافقوں کافروں کا پہنچ جاتے ہیں, اور 1 گھنٹے میں کہتے ہیں ہم تو یہ بہت صحیح بات ہے. کپڑے بھی چینج ہوتے ہیں, سب کچھ, سر پہ ٹوپیاں شوپی بھی آتی ہیں. یہ کیا ہوگا اس آدمی کو؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے. اللہ اکبر, کتنا بڑا دھوکہ ہے. جہاں وقت ہے وہاں بس ختم. پیٹ کھاتے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, جھوٹ بھی چل رہا ہے, سچ بھی چل رہا ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا سیب آپ نے کھایا اب تو ہم فیصلہ ہم کریں گے. جی کریں فیصلہ جناب. سبحان اللہ. کہتا فیصلہ یہ اتنے سال آپ کو میری باقی خدمت کرنی پڑے گی روٹی کپڑے پر. کرتے ہیں ورنہ جائیں چھٹی کریں, میں معاف نہیں کروں. کہتے ہیں مجھے منظور ہے جناب, میں آپ کی باقی نوکری کروں. سنی سٹوری آپ نے, لیکن مزہ آ رہا ہے. اللہ والی کی سٹوری الحمدللہ جانتے ہیں. نور ہوتا ہے انسان کو, حوصلے بڑھتے ہیں. سٹوری کس نے سب جانتے ہوں گے. کہ میں سوچتا ہوں کہ دنیا کے اندر دیکھیں کس طرح اللہ والا بنتا ہے انسان. انہوں نے کوئی مسلح نہیں بچھائے ہوئے تھے, وہ تصویر نہیں پکڑی ہوئی تھی, حج نہیں کیے تھے. اس انسان سے پوچھتے آپ کتنے حج کیے, کہتے میں تو کوئی حج نہیں کی جناب. بس سیدھا سادہ مسلمانوں کو ایک خواہش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اور اللہ راضی اس وقت ہوگا کہ جب میں اس کو ناراض نہیں کروں. پورا تصور ہے اس جملے میں آپ کو دے رہا ہوں. اگر کوئی صحیح بننا چاہتا ہے, اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے دوستو, اس فکر کو اپنے سینے پہ لکھ لیں آپ. راضی کیسے نہ اللہ. اللہ تو کہتا ہے پکارتا ہے روز, ہر لمحے پکارتا ہے, کوئی ہے میرے پاس آئے. سبحان اللہ. وہ تو خود بلا رہا ہے, وہ تو خود بلا رہا ہے, آؤ نا میرے پاس, میں تو تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں. بھائی کوئی ہے اس وقت. اس وقت ہم کر رہے ہیں تو پوری بدماشی ہیں, اور فجر کی بھی تیاری ہوئی ہوتی ہے, بدماشی پوری ہوئی ہوتی ہے اس وقت. وہی سوچیں, اپنے اپنے سہارے پکڑیں جی, بس ہم تو یہ کام کر رہے ہیں, ہم تو بخشے بخش, ہم یہ کام کچھ نہیں. پر ایک چیز اسٹینڈرڈ ہے, جو چاہے آپ کرتے رہیں, جو چاہے آپ نہ کریں, اپنے مولا کو ناراض تو نہیں کر رہے آپ. بولے سبحان اللہ. بس ایک کرائٹیریا ہے, ہر لمحہ فکر ہے میرا رب ناراض تو نہیں ہوگا اس بات سے. ایک لمحے کی بات تھی, ایک سیب کی بات تھی. پورے سال ہو گئے, کہنے حضرت اب تو اجازت دو, اتنے سال ہو گئے, اب کیا بات ہے, آپ تو مجھے معاف کر دیں. کہتا نہیں ابھی نہیں. کہتے کیوں؟ کہتے میری ایک اپاہج بیٹی ہے, اس سے آپ کو شادی کرنی پڑے گی. آنکھ کھلی. اپاہج بیٹی؟ جی, آنکھ سے بھی اندھی ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, قدموں سے وہ چل نہیں سکتی, اپاہج ہے, بول وہ نہیں سکتی ہے بالکل بھی, سن وہ سکتی نہیں ہے. شرط یہی ہے اس سے کوئی شادی نہیں کرتا, تمہیں شادی کرنی پڑے گی. پھر سوچا کہ چلو اللہ تو راضی ہو جائے گا تو اللہ سے بچا لو. سبحان اللہ. کبھی ہمیں خیال آ جائے کتنا مزہ آئے گا, یہ ہم بن جائیں ایسے. سبحان اللہ. ہر لمحے یہ ٹیسٹ ہے انسان کے ساتھ, ہر لمحے یہ ٹیسٹ ہے. ڈرامے چھوڑ دیں, حقیقت پہ آ جائے. ہر آدمی جتنا بھی لوگ وہاں ہیں, جو مرنے والے لوگ ہیں,
بغیر اللہ کو راضی کیے جو مر گیا اس کا کیا حال ہوگا؟ مجھے آپ بتا دیں اس کا کیا حال ہوگا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، مفتیان بیٹھے ہیں، مجھے بتا دیں بھائی اس کا حال کیا ہے قرآن کے اندر؟ یہ دوزخ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو ناراض کر کے آئیں گے۔ قبر کے عذاب کس کے لیے؟ ان عورتوں مردوں کے لیے جو اللہ کو ناراض کر کے آئیں گے۔ پھر اس ساتھ سے کون لوگ گزریں گے؟ وہ لوگ جو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا۔ اس میں کوئی تشخیص نہیں ہے، مومن ہو مسلمان ہو، جس قسم سے ہے، جس قسم سے بھی اس نے ناراض کیا، ناراض کیوں کیا؟ ایمان والوں کو زیادہ جوتے پڑیں گے کہ تمہارے ہاتھ میں تو قرآن تھا۔ کہتے نہیں قرآن پکڑ گیا گریبان سے کہ تیرے ہاتھ تو میں تھا، اس کے ہاتھ میں تو قرآن تھا۔ جہنم میں پوچھیں گے وہ تو کدھر آ گیا؟ تو ہمارے ساتھ کیسے مل گیا ہے؟ جہنم میں کہیں گے تو ہمارے ساتھ کیسے مل گیا؟ تو قرآن والا آدمی یار، تو یہاں کہاں سے آ گئی گندی جگہ پہ؟ کہتے ٹھیک ہے میں شادی کروں گا۔ شادی ہو گئی کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس، کیا حال ہو اس شخص کا کہ دیکھو یار ایک سیب نے مجھے کہاں پہنچا دیا، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، چلو سوچ رہے ہیں کہ اٹھاؤں گا بیچاری کو کس طریقے کندھے شندے پہ بٹھاؤں گا، کسی ڈالوں گا بوری میں ساتھ لے جاؤں گا اور خدمت بھی کروں، کوئی پھر ذمہ داری تو ہے نا، بیوی تو بیوی ہے، بیوی تماشا تو نہیں ہے۔ جب آپ کسی شادی کرتے ہیں تو ایک لفظ کہہ کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے کھانے کا، کپڑے کا، پہننے کا میں ذمہ دار ہوں، اللہ تعالیٰ یہ کلمہ پڑھ کے اپنی لڑکی مجھے دے دے۔ اللہ کے نام پہ ایک شخص نے آپ کو لڑکی بیچ دی، سبحان اللہ، کتنا گریٹ ہوتا ہے وہ باپ، صرف اللہ کا واسطہ دیا ہے، اس نے اپنے لخت جگر کو دے دیا، اور اس آدمی صرف یہ وعدہ کر رہا ہے اس سے، جس کی شادی نہیں غور سے سن لے کہ آپ نے صرف یہ وعدہ کرنا ہے۔ شادی کا مفہوم سارا یہ ہے کہ یہ لڑکی میں لے جا رہا ہوں اللہ تیرے نام پہ، اور تیری نام پہ یہ وعدہ کرتا ہوں، اس کے کھانے کا، کپڑے کا، پہننے کا، اس کے ساری رائٹس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اب بتاؤ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس عورت کے لیے انسان کو۔ تو جو انسان ایسی شادی کر کے کسی عورت کو لے کے آئے گا تو اللہ کو راضی کرنے کی وہ عورت ہی کافی ہے اس کے لیے، بولے سبحان اللہ، وہ عورت ہی کافی ہے۔ کیسے کیسے امتحان اللہ نے اپنی رضا کے دیے ہوئے ہیں، کبھی عورت کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی کاروبار کی شکل میں، کبھی دکان کی شکل میں، کتنے حصے پھیلائے ہوئے ہیں، سب کا مفہوم ایک ہی ہے، سب کا ایک مفہوم ہے، ان تمام چیزوں سے تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو ہر کیا مدرسے، کیا قرآن، کیا حدیثیں، جو کچھ بھی دنیا میں کاروبار چل رہا ہے جس رنگ کا بھی ہے، سوال ایک ہی ہے کہ جس راستے، یہ سارے راستے جو ہیں ان کا مفہوم ایک ہوتا ہے، ان چیزوں سے تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اس چیز سے جو جس پہ وہ کھڑا ہے اپنی رضا کو، اللہ کو راضی کر رہا ہے، تو وہ چیز اس کے لیے الحمدللہ دنیا میں جنت بن جاتی ہے۔ چاہے 4 بچوں کو ایک آدمی پڑھا رہا ہے، درخت کے نیچے پڑھا رہا ہے، بولے سبحان اللہ، درخت ہے ٹھنڈی، میں خود دیکھیں ایسے گاؤں آئے، میں دکھاتا ہوں ہمارے گاؤں میں ایسی مدرسے چلتے ہیں، میں بچاؤں کیا پتا کہاں جائیں، کس سے پیسے مانگیں، میں دکھاتا ہوں آپ ایک جگہ سے میں گزرا الحمدللہ، میں نے افریقہ کا سفر کیا، میں حیران ہو گیا، بہت گاؤں کے اندر جاتا تھا میں، راتوں کے اندر زمبابوے گیا تھا کچھ عرصے کے لیے، میرا تو فیلڈ یہی تھا کیونکہ میرا کوئی اور تو معاملہ نہیں تھا نا، میں جا کے دنیا کے کونے کے اندر لوگوں کو ذکر دینا ہے، عجیب عجیب میں نے سین دیکھے، ایک ایسے بستی میں پہنچا رات کے وقت میں کہ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے، مجھے پرانا زمانہ یاد آ گیا صحابہ کا، وہ بیچارے عورتیں مردیں باہر میری انتظار میں کھڑی کہ کوئی اللہ والا آ رہا ہے، دیکھیں کون ہے، سارے وہاں کے لوگ، تو میں دیکھ کے جو اچھا اب کیا ہے، میں دیکھا اللہ کی شان دیکھیں سبحان اللہ، آپ کو بتا رہا ہوں کیسے لوگ دنیا کے اندر ہیں، تو اب ان کی جو مسجد دیکھی تو میں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اللہ چاند نکلا ہوا تھا وہ جون میں تھا، اور جناب ایسی چاندنی پھیلی ہوئی تھی، وہ کالے رنگ کے لوگ عورتیں پھر رہی ہیں، دیکھنے کے لیے آئے تھے اللہ والا کون ہوتا ہے انسان، کہاں سے آیا یہ شخص، چڑھائی بھی نہیں تھی بیٹھنے کے لیے، پڑھنے کا یہ عالم تھا کہ میں آنے کے بعد کئی رات سو نہیں سکا، یعنی ایک پیپر تھا سپارے کا، پیپر ایک، اس پہ کچھ کلمے لکھے ہوئے تھے، صرف وہی تھا، کہتے ہیں اسی سے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم نے آج تک پورا قرآن دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے،
اور اتنا ایمان پکا ان لوگوں کا تصور نہ کریں کہ ذکر دے دے کر میری انگلی 5 دن تک میں نے اس پہ مالش کرتا رہا، اتنا درد مجھے ہو گیا، ہجوم تھا کہ ہمیں اللہ سکھا دیں، ہمیں اللہ سکھا دیں، لیکن قرآن نہیں تھا ان کے پاس، پورا ایک صفحہ تھا پھٹا ہوا، پتہ نہیں کہاں سے میں نے لے لیا تھا، میلوں ڈوب جاتا تھا میں۔ تو آج تک وہ رات مجھے یاد ہے کہ سبحان اللہ تیری مخلوق کیسی ہے جس کو تو پیار کرتا ہے، ان سے راضی ہو گئی، ہم سے 3 قسم کے چوزے کھا کے اور ڈکارے مار کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، بکواس کرتے پھرتے ہیں، مجھے بتائیں ہم سے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ؟ اپنی 4 چیزوں پہ بڑے اتراتے ہیں، بڑے شو مارتے ہیں، جی ہم تو یہ ہم تو وہ۔ دنیا کے نقشے کو اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ کی رضا کے معیار کیا تھا دوستو۔ اندر گئے، آنکھ کھلی، ان کے دیکھا جناب تو بھاگے بھاگے، ہیں یہ کیا؟ چاند کی طرح روشنی نکل رہی تھی اس کمرے سے، سبحان اللہ۔ پیچھے بھاگے، وہ بھاگتا گیا، کہتے جی میں شاید غلط کمرے میں آ گیا، پھر نہ پھنس جاؤں کبھی تو ایک ہی ناراض کیا اللہ تعالیٰ کو، وہی نہیں میرا ادھار اتر رہا، مجھے آپ نے کہاں بھیج دیا؟ کہتے یہی ہے وہ عورت ہے، میری لڑکی ہے، آپ نے تو اندھا کہا تھا، اس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں۔ ہاں، ولیہ بننے کا بہت شوق ہے عورتوں کو، نقابوں سے بھی دیکھتی ہیں، سب پتہ ہوگا کہ اس محلے میں کون رہتا ہے کون نہیں رہتا، بغیر نقاب کو نظر نہیں آتا جتنے نقاب میں عورتوں کو نظر آتا ہے، پورے معاملات۔ کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، زبان کبھی اس کی زبان سے کوئی غیر لفظ نکلے ہی نہیں سوائے ذکر اللہ کا، ہاتھ کبھی اٹھے نہیں سوائے قرآن پکڑنا جانتی ہے، کچھ نہیں پتا، قدم کے نکلے ہی نہیں کبھی اس کے بعد۔ ایسی یہ عورت ہو اور ایسا آدمی ہو کہ ایک سیب کے لیے جس نے اتنی بڑی قربانی دے دی ہو، تو پیدا کون ہوگا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ غوث اعظم، جن کے ماں باپ ایسے ہوں تو غوث اعظم کیا ہوں گے؟ چھوٹے سے تھے، ماں نے کہا جاؤ پڑھو، علم حاصل کرو، اور ماں نے کیا کہ بھئی چور ڈاکوں کا زمانہ ہے، انہوں نے تھوڑے سے پیسے لیے اور انہوں نے گدڑی کے ساتھ ان کو سی دیے، یہ پیسے ہیں تم نے خرچ کرنے، لیکن ایک آخری نصیحت میں تمہیں کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی ماں اور کتنے بڑے بیٹے کو ایک نصیحت کرتی ہے کہ اس نصیحت کو مجھے پکڑ لینا بیٹا۔ کہتا ہاں ماں ضرور بتائیے کیا بات ہے؟ بیٹا اللہ کو ناراض نہ کرنا کبھی، بولے سبحان اللہ۔ پھر ایک بات کی اس نے کہ اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ سبحانہ جھوٹ بولنے سے بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ اللہ کچھ نہیں کہا اس نے، بس اللہ کو ناراض نہ کرنا، زندگی میں اصول کو یاد رکھنا، اور جھوٹ سے اللہ بہت سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ میری اور آپ کی کوئی چیز ایسی ہے جو بغیر جھوٹ کے ہے؟ جس کرسی پہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں وہ بھی جھوٹی ہوگی، صحیح بتا رہا ہوں، جن کپڑوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم ذکر کرتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہوں گے۔ عجیب زمانے میں اللہ کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ اب بھی راضی ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بولے سبحان اللہ، ہمت کرو تو اب بھی راضی ہو جائے گا۔ ڈپریشن نہیں کر رہا میں آپ کو، اوپر اٹھا رہا ہوں، غور سے سنیں میری بات، مشکل کام نہیں ہے بالکل راضی کرنا اللہ۔ کوئی دنیا کی چیز نہیں جاتی، بس اپنا کریکٹر اجال لیں، کچھ نہیں جائے گا، یہ چوزے بھی آئیں گے بلکہ زیادہ آئیں گے۔ ارے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق کی، بھلے یہ قصہ سنا حضرت کا، تو انہوں نے کیا بس چھوٹ نہ بولنا بیٹا، چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ سماتے چھوٹی سی عمر ہے، چلے جاؤ۔ راستے میں تو قافلہ تھا، آگے ڈاکو پکڑ لیا ڈاکوؤں نے، اب سب سے نگلا رہے ہیں پیسے، کوئی کچھ کہہ رہے، کوئی کچھ کہہ رہے، ہے نہیں فلاں، معلوم کے پیسے کھینچ رہے ہیں، کسی کی سونا اتار رہے ہیں۔ اب وہ بچے آگے چھوٹے سے، آج بچے بہت جگر ہوتے ہیں چھوٹے سے، بچوں سے سمجھ آتی ہے ان کو بھی کہ اللہ کیا ہے، ذکر کیا ہے، فلاں کیا ہے، ودیت دی جاتی ہے، کیونکہ اگر ایمان جاگ جائے تو اللہ ایمان کو جگا دیتا ہے۔ تو وہ اس کے پاس ہے، ان کے اس کے پاس کیا، وہ پاس چھوڑو اس کو، اور تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہتے جی ہاں ہے، سبحان اللہ، کیا چیز ہے؟ کہتے جی پیسے، کہاں ہیں؟ کہتے جی اس میں سلے ہوئے میرے پیسے ہیں۔ سب ڈاکو دیکھنے، جھوٹ تو نہیں بول رہا بچہ، دیکھو ذرا، دیکھو تو اشرفی نکلیں اتنی ساری، ڈاکو نہیں ہے کہ بچے تو نے سچ بول دیا، اور تجھے ہم تو کہتے بھی نہ، تو تمہیں نہ بھی بتاتا تو
تو ہم نے تم سے کون سے لینا تھا, تو نکل جاتا. کہتا نہیں, پھر امی نے کہا تھا اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ, میں اپنے رب کو راضی کیا نہیں کر سکتا, یہ پکڑ بشر لینا ہے. کبھی بھی اللہ سے, یہ میں ڈپریشن میں نہیں ڈالنا نا, آپ کو بتا رہا ہوں, اوپر اٹھا رہا ہوں. اللہ کے لیے انسان جب اللہ کو راضی کرنے کی اٹھتا ہے تو رزلٹ بڑے اعلیٰ نکلتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ میں کام نہیں کروں گا, ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو جائے گا, چھوڑ دیں ایک دفعہ وہ کام, اور دیکھتا ہوں کس کو بدلے آپ کو دیتا کیا اللہ تعالیٰ. ابھی کی بات بتا رہا ہوں, آج ہی بات کی ہے, آپ ہی کے حلقے میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے والا آدمی ہے, نام نہیں بتاؤں. میں نے کہا یہ بتا بھائی, ماشاءاللہ بڑا استقامت ہوگی تمہیں ذکر پر. کہتا حضرت کیا بتاؤں, میں کیا بتائے گا. کہتا ہے میں ایک بات آپ کو بتاؤں. میں کہاں بتاؤ. آنکھوں میں آنسو اس کے بیچارے کے. کہنے لگا ابھی یہ اصلی کی نماز سے بات ہوئی, میں تو آج ابھی تک گھوم رہا ہوں اس بات پر کہ سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ رضی کرنے والوں سے کیا کرتا ہے, لیکن شیطان چلنے نہیں دیتا. اندازہ لگائیں کتنا اوقات ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے کام کر رہے ہیں. 5 سال ہو گئے حضرت, آپ مجھے کہتے تھے کہ ذکر پہ آؤ, ذکر پہ آؤ, میں بہانے مارتا رہتا تھا آپ سے. سنیں سٹوری اب ذرا, آپ ہی میں سے درویش. یہ جو بیٹھی نا جماعت میری پوری جہاں بھی ہے, یہ چنی ہوئی جماعت ہے. محنت جو کر گیا وہ نکل گیا الحمدللہ. یاد رکھنا یہ باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, میں کوئی رٹ کے نہیں آتا, نہ میرے پاس کوئی ایسے سلیپس ہیں جو میں آپ کو سناؤں. یہ تو جب بیٹھتا ہوں مراقبہ کرتا ہوں, اللہ کہتا آج یہی قصہ سنا دیں گے. یہ جو جملہ نکلا ہے میری زبان سے, یہ اتنا قیمتی جملہ ہے کہ پورا تصور اس کے اندر ہے. آپ کو بتا رہا ہوں, یاد کریں اس جملے کو. جناب کیا عرض کر رہا تھا میں, ہاں وہ کہنے لگے کہ بھائی 5 سال سے میں ڈرتا تھا کہ میں خوف زدہ تھا. آپ مجھے جب بھی کہتے ہیں میں کچھ نہ بات کرتا تھا, آ نہیں سکتا. پھر محبت مجھے آپ سے بہت ہو گئی تھی, تو میں بحث بھی آپ سے ہو گیا تھا, میں دل بھی کرتا تھا آنے کو. میں نکلتا, میں چھوڑو یار کیا جانا, آج سردی, آج بارش ہے. یہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کہ آج تو میں جانا ہی جانا ہے. بتا رہے میں استقامت کیسے اختیار کی. میں گھر سے نکل پڑا, کہتا میں ابھی 20 قدم, بالکل وہ جو لفظ اس نے مجھے کہے وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ اس کے لفظ سنا رہا ہوں. کچھ قدم چلا تو شیطان کا پھر حملہ ہو گیا, اور بڑا زبردست حملہ تھا کہ دیکھ آج نہ جا, تیرے لیے بہتر ہوگا کام, تیری بیوی گھر پہ نہیں ہے, نقصان نہ ہو جائے کہ تیرا. محسوس کیا, میں کہا بات تو صحیح ہے, بیوی گھر پہ نہیں ہے, بچے نہیں, نقصان میرا کیا نقصان. پھر سوچا کہ ہاں نقصان تو ہو سکتا ہے. تو میں کہا نہیں, آج تو جو بھی ہو جائے, ایک کوئی طاقت تھی جو کو دھکیل دی تھی کہ نہیں تمہیں آج ذکر پہ جانا ہے. اب یہ فیصلہ تھا زندگی کا, اللہ کو راضی کرنے کا. یہ دیکھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں. کہتا ہے حضرت میں نے کہا آج جو بھی ہو جائے, میں نے آج سے میں اپنے حضرت سے وعدہ کر چکا ہوں, اور میں جاتا نہیں, اب تو میں نے ذکر پہ جانے بے شک کتنا ہی نقصان. اب یہ تذبذب چل رہا ہے اندر, اس کے نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور جناب وہ کہتا ہے کہ میں نے ذکر کو نہیں چھوڑنا, میں پابند ہونا ہے. کہتا جی میں اپنے نفس کو دبا کے اللہ کی رضا کی خاطر میں چل پڑا, ذکر پہ آ گیا صاحب. ذکر کیا, ذکر کر کے واپس جاتا ہوں. یہ پرانے زمانے کی سٹوری سنا رہا ہے, وہ تو عبد القادر جیلانی کی سٹوری تھی, لیکن یہ لوگ ہر جب اور ہر وقت میں پیدا ہوتے ہیں. یہ چیز میں جناب جو واپس چلا, دیکھا جناب میں نے عجیب معاملہ دیکھا اپنے گھر کے ارد گرد. پتا چلا کہ میرے گھر کو لوٹ کے لے گئے, چور آ گئے تھے. بڑا امیر آدمی ہے, اس کے بڑے بزنس ہیں بیچارے کے, اس زمانے میں کافی بزنس تھا. کہتے جی میں تو سر پکڑ کے کھڑا ہو گیا, اب کیا ہوگا. کیوں کہ مجھے پتا تھا کہ جتنے میرے پیسے تھے نا میرے کمرے میں, وہ سارے اس طرح کھلے پڑے تھے. اور کتنے پیسے تھے مجھے کیا بتاتا, یہ بہت بڑا بزنس مین تھا. اب اندازہ لگا کہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے مال ہوگا بیچارے کے پیسوں کا, اور سونا چاندی الگ کھلا تھا اس طرح. اب مجھے ضرورت نہ ہو کہ میں گھر کے اندر جاؤں, آواز آ رہی تھی چوری ہو گئی, چوری ہو گئی, یہاں چوری ہو گئی, چور لے گئے سب کچھ. میں جاؤں, در داخل ہوا, ڈرتے ڈرتے کم میں گیا کہ اللہ میری چیخ نکل گئی,
ایک چیز میری چوری نہیں ہوئی، ایک پیسہ میرا نہیں گیا، ایک چیز میری نہیں گئی، اور پتہ نہیں کیا دے جانا تھا، کیوں لے گئے، اللہ نے کیا دکھایا ان کو، اندھے ہو گئے، نظر نہیں آیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ گھنٹہ گھومنے کے بعد گھر کے اندر وہ خالی سے چلے گئے۔ کہتے ہیں وہ دن آج کرتے اتنے سال ہو گئے، اب میں ذکر نہیں چھوڑتا ہوں۔ ایک بات، ایک دفعہ، ایک لمحہ میں سے اللہ سے نیت کی تھی، اللہ میں تجھے راضی کرنے جا رہا ہوں، جو روک سکا نہیں بتایا، کچھ کر سکا۔ تو میرے بھائیو یہ نقطہ یاد رکھنا، دو غلبن سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے آپ نے، ہم کیا بولے، کون نہیں چاہتا اللہ کو راضی کرنا؟ سب چاہتے ہیں، تو گناہگار سے بھی چاہے گا، سب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں تو گناہ کریں، پھر سیدھی بات ہے۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بس قصہ ختم۔ اب یہاں ایک اشکال آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں جی، پھر نفس و شیطان کو کیا کریں ہم؟ گناہ تو ہو جاتے ہیں، کیوں مولانا اس کا کیا کریں؟ تو پھر تو اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا، شیطان تو کبھی لے جاتا ہے، کبھی شیطان اونچا، کبھی نفس اونچا، اس کا ہم کیا کریں؟ بس کو اسم ربی کا تبتل نہیں تبتیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، پورا علاج دے دیے ساتھ زبان۔ بس کو اسم ربی کا تبتل ہے تبتیلا، اللہ اکبر۔ کہتا ہے اس کے علاج ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ نفس شیطان کی کیا مجال ہے، کہ جب تو اللہ کی رضا کی منزل پہ چلے تو اس کے علاج ہم دیتے ہیں۔ اس کے علاج یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتا چلتا جا، ذکر کرتا جا، چلتا جا، انشاءاللہ شیطان تیرا کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تبھی صوفی حضرات جو اللہ کو راضی کرنا چلتے ہیں، ان کی پاکٹوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ چلیے بس اس میں ربی اللہ تعالیٰ یاد کرنا ہے، تو نے مجھے کیسے یاد کرنا ہے اللہ بتا رہا ہے، کیسے یاد کرنا ہے؟ مذکر اسم ربی کا، میرے خالص اپنے نام سے تو نے یاد کرنا ہے، یا قادر نہیں کرنا، یا رحمان نہیں کرنا، یا تیرے سے اس کا تعلق نہیں، تو رضا کی منزل پہ چلا ہے، تو جانے اور میں جان، بولے سبحان۔ رحمان تو سب کے لیے ہوں، رحیم تو سب کے لیے ہوں، قادر تو سب کے لیے ہوں، تیرا میرا رشتہ ڈفرنٹ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اب تمہیں ذاتی بندہ بن گیا ہے، خصوصی بندہ بن گیا ہے، اب جس وقت چاہے ڈائریکٹ ڈائل کر دو مجھے، واللہ یہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ڈائریکٹ ڈال آئے گی میرے پاس۔ بس اس میں ربی کا فتبتل الیہ تبتیلا، کس طرح کرنا ہے تو نے؟ اللہ، پہلی چیز عمومی طور پہ تو نے الگ ہو جانا ہے سب سے، عمومی سمجھتے ہیں، کامن وے، ان کامن وے کہتے ہیں الگ ہو جانا، تبتل الگ ہو جاؤ۔ کیا کریں گے آپ؟ مجمع کو چھوڑ کے کہاں چلے جائیں گے؟ اس کمرے میں چلے جائیں گے، کیا ہو گیا آپ سب سے الگ ہو گئے، یہ عمومی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اور تبتل ہی تبتیلا، یہ نہیں چلتا کام اللہ کرنا، یہ نہیں چلے گا کہ اس کو تہن نہیں، اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تو سب کچھ چھوڑ کے الگ ہو جا، اور تبتیلا میں الگ۔ ایک نقطہ بڑا خوبصورت ہے کہ تو نے ایسا الگ ہونا ہے کہ تیری توجہ میرے پر ہو، اللہ، یعنی ہر وقت تیرے اندر میں بس جاؤں، تیری تنہائی یہ نہیں کہ تو الگ ہو جائے، بلکہ تیری تنہائی یہ ہوگی کہ دنیا میں رہ کے تو سب سے الگ ہو جائے۔ تبتل الیہ، دو معنی علماء کرام کہتے ہیں، انہیں خالص کہتے ہیں الگ ہو جا، ختم ہو جاتا بات نہیں، توجہ ہوگی تیری میرے طرف، جس وقت تیری توجہ ایسی ہوگی تو سب سے الگ ہو جائے گا۔ یہ ذکر چاہیے، اس میں ذات ہو، اور ذات اس میں ذات ایسا ہو کہ دل کے اندر رب بس جائے، اور پھر آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں، بجلی لائٹ آف کرنے کی ضرورت نہیں، کسی خاص خصوصی جگہ بیٹھنی نہیں، خطکار بر دل یا رب، دنیا کے کاموں میں چلتا جائے اور پھر دل میں میں بستا رہوں ہر وقت۔ تبتل الیہ تبتیلا، جب یہ تیری کیفیت ہو جائے گی تو اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ رب المشرقی والمغربی، اللہ اکبر، اب تیری آنکھ کھل جائے گی، اللہ، اب تو اپنے رب کو پہچان جائے گا کہ میرا رب ہے یہ،
غلط بتایا. جب اس پوزیشن میں تو چلا گیا رب المشرق کی پھر تو کیا اٹھے گا؟ وہ یہ تو پروردگار میرا اتنا بڑا پروردگار ساری دنیا کو یہ پالتا ہے، کیا مجھے نہیں پال سکے گا؟ کہ میں جھوٹ بولوں، میں فراڈ کروں اس کے لیے؟ تو رضا کا اتنا بڑا مقام تجھے ملے گا سبحان اللہ کہ ڈائریکٹ ڈائل ہو جائے گی تیری. رب المشرق والمغرب کو تو پہچان جائے گا کہ یہ تو اصل میرا رب میرے پاس ہے. مجھے کس چیز کی فکر، میں جھوٹ بولوں؟ مجھے کس چیز کا یہ کہ میں غم کروں مجھے روٹی نہیں ملے گی، میں جھوٹ بولوں روٹی مل جائے گی، میں فلاں کروں تو مجھے یہ مل جائے گا. تو رب المشرق ہے، لا الہ الا ہو رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو. اور اس کی ذات اتنی بلند ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں اس کے مقابلے کا جو ہو طاقت میں. یعنی سب سے طاقت ساری دنیا میں کوئی اس کے مقابلے میں طاقتور نہیں، ہر لحاظ سے مکمل طور پر. وکیلا سبحان اللہ. دیکھیں آپ کتنی بڑی بات ہے. جب انسان کسی چیز میں مصیبت میں پھنستا ہے تو کیا تلاش کرتا ہے کہ سب سے اونچا وکیل ہونا چاہیے، میرا مقدمہ لڑے، میرے کیس کو کلیئر کر دے گا. تو اس کو اب کیا نظر آیا کہ دنیا میں سب سے بڑا سہارا تو یہی ہے میں جس کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہوا ہے. وکیلا، اس سے بڑی کوئی طاقت ہے ہی نہیں. تو اب کیا ہے کہ سارا کا سارا ذمہ داری تو اللہ تو میرے سامنے. جب بھی کچھ ہوگا تیری فائل جو ہوگی اللہ اکبر، تیری ہر قسم کی فائل جو ہوگی تیرے مقدمات کی وہ ڈائریکٹ تیرے رب کے پاس تو پیش کرے گا. کہ اللہ مجھے رزق نہیں ملتا کچھ کرنا. اللہ تعالیٰ ہاں کرتا ہوں نا. کیوں؟ تو اس مقام پہ ہے، اللہ کو تو یاد کرنے والا ہے. فَاسْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ. تو فائل بھیجے گا اپنے کہ تو کوئی گزارش بھیجے گا، کوئی مقدمہ بھیجے گا اور تیرا اس کو سالو کر کے کہتا ہے یہ لے تجھے مل گیا. تو رضا دیکھیے رضا کو کسی انسان کو کس مقام پر پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. بات سمجھ آئی نا کہ کہاں ہوتا ہے کہ ایک آدمی رضا کی منزل پہ چلتا ہے ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہ کر، رضا کی منزل پہ چلنا ہے تو میرا ذکر اختیار کر. اور ذکر کا طریقہ یہ ہے جب اس طریقے سے تو ذکر میں ضم ہو جائے گا تو پھر تیرے رب کے ساتھ تعلق ایسا ہو جائے گا کہ تو اپنے رب کو بھی پہچان جائے گا سبحان اللہ. اور تو ہر چیز اللہ سے مانگے گا اللہ تو عطا کر دے گا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، ہر چیز تجھے سامنے نظر آئے گی، تجھے فکر ہی کسی قسم کا نہیں ہوگا تو تو اللہ کی رضا میں چلے گا. پھر تو گناہ کیوں کرے گا، کسی طرح جھکے گا کیوں؟ میرے بھائیو ذکر کرنا چاہیے. اور رضا کے تو منزل میں جانے کے لیے گناہ نہ کریں بلکہ کیا کریں؟ مجھے بولیں کیا کریں؟ ذکر کریں. ذکر بھی تنہائی والا ہو. یہ نہیں کہ دکانیں چھوڑ دیں، گھر چھوڑ دیں، بیوی چھوڑ دیں. نہیں یہ بس اللہ کو یاد کرنا ہے. مخلوق میں رہ کے اللہ کو یاد کریں. اس کا تو جم جائے اللہ دل کے اندر. اتنا خوف اللہ کا پھر خود بخود آئے گا. اللہ کو پہچان جائے گا بندہ رب تو میرے ساتھ ہے، مجھے کیا فکر ہے کس چیز کی. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے. خدا کرے دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے میرا مولا جس منزل پہ تم نے ڈالا ہے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما. ہم بہت کمزور ہیں میرا مولا، ہمیں سچا ذکر نصیب فرما، صداقت نصیب فرما، نفاق دور فرما، اخلاص نصیب فرما. اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری مجالس کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں سچا اچھا ذاکر بنا دے، شاکر بنا دے. یا میرے مولا ذاکر و شاکر بنا دے. یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرما، پریشانی کو دور فرما، ہمارے راستوں کو آسان فرما. ہم پہ ہدایت کے راستوں کو کھول دے میرے مولا. ہماری مصیبتوں کو دور فرما، تمام آزمائشوں کو دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی اصحابہ اجمعین برحمتک.